ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے، اور درسی کتابوں میں آج تک ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا، کیا وہ یہ پاکستان تھا جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، یا علامہ اقبال کا جو پاکستان تھا، ان کے خیال میں جو پاکستان تھا، اس کے خد و خال کچھ مختلف تھے اور آج ہم اس سے ڈیویٹ کر چکے ہیں؟ یہ وہ عنوانات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اقبال اور آج کا پاکستان، اور اسپیشلی یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اور بالخصوص پاکستان کے نوجوان علامہ اقبال کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، اور خود علامہ اقبال نے جو انہیں پیغام دیا اس پر وہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی ایک تعداد موجود ہے اور اساتذہ بھی موجود ہیں جن سے ہم یہ سوالات لیں گے جاوید صاحب کے لیے کہ علامہ اقبال کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، علامہ اقبال کے جو مختلف قسم کی فلسفہ ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان میں انہوں نے نوجوانوں کو بہت زیادہ مخاطب کیا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اور اسی طرح سے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے خد و خال انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کا خواب دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علامہ اقبال نے نوجوانوں کو جو مخاطب کیا تھا، کیا اسپرٹ تھی، کس طرح سے مخاطب کیا تھا؟ دنیا میں جو مفکر بھی پیدا ہوگا اور وہ یہ چاہے گا کہ اس کا فکر دوسروں تک پہنچے، اس کی بنیاد پر اذہان کی تشکیل ہو، اور پھر ایک عملی وجود ایک خاص پہلو سے ہمارے سامنے آئے، وہ یہی چاہے گا کہ وہ نوجوانوں کو مخاطب کرے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ خود انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بھی سب سے بڑھ کر اگر آگے بڑھ کر استقبال کیا ہے تو وہ نوجوانوں نے استقبال کیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم میں آ کے دعوت برپا کی تو ذریۃ من قومہ ہی، یہ قوم کے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے سب سے پہلے ان کی بات کو سنا، مانا، اس پر لبیک کہی۔ یہی صورتحال رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ابتدا میں آپ پر ایمان لائے وہ زیادہ تر 25، 26، 27، 28 سال کے نوجوان تھے۔ ان میں سب سے زیادہ عمر سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی، اور وہ بھی 38 سال کے تھے۔ تو نوجوانوں کے اندر چونکہ تعصبات نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا اسیر نہیں کر چکے ہوتے، وہ کسی چیز سے باندھ کر زندگی نہیں بسر کر رہے ہوتے۔ تعصبات اور جذبات اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو بعد میں آپ کی شخصیت کی ایک خاص نہج پہ تشکیل کر چکی ہوتی ہیں، وہ ان سے ذرا بالاتر ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی نیا پیغام دیا جا سکتا ہے، ان سے آگے بڑھ کر اس کو قبول کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نوجوان ہے تو ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا، قوت ہوگی، قوت عمل ہوگی، اس سے آپ کسی کام کی توقع بھی کر سکتے ہیں۔ ایک شخص اپنی زندگی گزار چکا ہے، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس عمر تک پہنچ چکا ہے کہ جس میں انسان بہت سے تجربات سے گزرنے کے بعد اپنے قوا کو بھی مزمل محسوس کرتا ہے، تو اس میں آپ بہت زیادہ توقع نہیں کرتے۔ تو جو بھی صاحب فکر ہوگا اور کوئی دعوت لے کر اٹھے گا، کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہے گا، کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہے گا، وہ اگر کوئی سیاسی لیڈر بھی ہے تو میرے خیال میں اس کی سب سے زیادہ توجہ نوجوانوں ہی پر ہونی چاہیے۔ اچھا، نوجوانوں کا جو مخاطب کیا ڈاکٹر صاحب نے، وہ مخاطب کیا، اس کی مین پوائنٹس کیا تھے؟ نوجوانوں میں خودی کا فلسفہ دینا تھا، یا نوجوانوں میں اپنے آپ پر بھروسہ کرنا تھا، یا کیا تھا، کیا فلسفہ تھا علامہ اقبال؟ یعنی پیغام تو ان کا سب کے لیے ایک ہی تھا، اور نوجوانوں کو وہ خاص طور پر مخاطب کر کے یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے اس پیغام کو سمجھیں، اپنی شناخت پیدا کریں، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اپنے آپ کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی ایک تاریخ ہے، آپ کی ایک تہذیب ہے، آپ کا ایک پس منظر ہے، آپ ایک مذہب پر یقین رکھتے ہیں، آپ اپنے ہاں بہت سے آدرش رکھتے ہیں، بہت سے نسب العین رکھتے ہیں جن کو سامنے رکھ کے آپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب آپ ان سب چیزوں کا سچا شعور حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے، اور پھر یہی شخصیت سوسائٹی کے لیے مؤثر ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اقبال ان سارے ہی پہلوؤں سے مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کیا تھے، تمہارے آباء کیا تھے، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، تاریخ میں ان کے کیا کارنامے ہیں جن کو تم پڑھتے ہو، دیکھتے ہو، سمجھتے ہو، اور تمہارے ہیرو کون تھے۔ وہ اپنے نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم اپنی شخصیت کو سمجھو، یعنی کسی انسان کی شخصیت کے پیچھے اس کا ماضی، اس کی تہذیب، اس کا علم، اس کا مطالعہ، اس کا فکر، اس کے آباء، اس کے ہیروز، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کی بنیاد پر میری اور آپ کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔
انہی کی بنیاد پر ہم آراء قائم کرتے ہیں، اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، اپنے دور کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ تو اقبال چاہتے تھے کہ یہ نوجوان سمجھے۔ یہ دیکھیے نا، ابھی آپ نے جو شعر پڑھا وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا ماضی کیا ہے، تمہاری تاریخ کیا ہے، اس ماضی میں کیا کیا پہلو عظمت کے تھے، ان کے ذریعے سے دنیا کو کیا چیزیں حاصل ہوئیں، علم کو کیا حاصل ہوا، فنون کو کیا حاصل ہوا، تہذیب کو کیا حاصل ہوا، تمدن کو کیا حاصل ہوا۔ یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھو اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو پہچانو، پھر اپنے اثر کو پہچانو۔ جب اپنے زمانے کو پہچانو گے تو اپنے ماضی کا اس حال کے ساتھ تعلق پیدا کرو گے، اس سے تمہارا مستقبل وجود میں آئے گا۔ یہ اقبال کے پیغام کا خلاصہ ہے۔ اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے آبا و اجداد کو پہچانو، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ کیا اس سے یہ نہیں ہو رہا، جب ہم علامہ اقبال کی اس شاعری کو پڑھتے ہیں تو بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو وہ جو آبا کے کارناموں کو انہوں نے اس طرح سے پٹ اپ کیا کہ اس سے کچھ انتہا پسندی اور شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، کہ مطلب مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تلوار ہو یا نہ ہو، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کو کیسے یہ دیکھیں تو گے؟ ایک شاعرانہ اسلوب ہے ایک بات کہنے کا۔ اب آپ اس سے غلط مطلب لے لیں یا کوئی غلط پیغام اخذ کر لیں تو وہ آپ کتاب الہی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علامہ کے پیش نظر جو چیز ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی ایک طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے فکر کی تطہیر ہو، وہ ایک الگ موضوع ہے، اور دوسری جانب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سچا جذبہ پیدا ہو۔ آپ کسی چیز کو جب دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا فکر اس کے بارے میں کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ کا علم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا آپ نے اس کی تطہیر کی ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو ٹھیک طریقے سے جان لیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ایک کشمکش برپا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ جذبے کے بغیر، شوق کے بغیر، عزم کے بغیر، پامردی کے بغیر کیسے ادا ہوگا؟ تو اس وجہ سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر سچا ایمان ہے تو پھر وسائل اتنی اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کو ایک شاعرانہ اسلوب میں جب ایک شاعر بیان کرے گا تو ایسے ہی بیان کرے گا، اس میں مبالغے کا ایک عنصر موجود ہوتا ہے، اس کو آپ حقیقت سمجھ لیں اور پھر واقعی یہ طے کر لیں کہ آپ کو معمولہ ہی رہنا ہے اور شہباز سے جا کر چونچ لڑانی ہے، تو اس میں اقبال کا کیا قصور ہے؟ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے ابتدائی طور پر اقبال کے فلسفے کو تھوڑا سا کھولا ہے، مزید بریک کے بعد جب آئیں گے تو کویشچنز لیں گے اور کویشچن سے مزید اس بات کی وضاحت کریں گے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی، یہاں پر کویشچن ہے آپ کا۔ جی سر۔ جی السلام علیکم سر۔ بیسکلی اگر اقبال صاحب کی بات کی جائے تو ہی از اے ویری ویژنری گریٹ لیڈر، اور ان کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بڑی ہارڈ ورکنگ ہے یٹ کنفیوزڈ ہے۔ تو آپ سے میں صرف سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا ایک انگریڈینٹ بتائیں گے جس سے ہماری جو جنریشن ہے وہ یونائٹڈ ہو کے ایک اچھا اور قابل جو انسان بن سکے، وچ از ہیلپ فل ٹو دا نیبرز اور معاشرہ اور ملک کے لیے؟ کیا وہ کوئی انگریڈینٹ ہے آپ جو اس کے اوپر پیش کرنا چاہیں؟ بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، یعنی یہاں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے پیرو ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کو جانیں، اس کو سمجھیں، اس لیے کہ اگر وہ اس کو نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یا اس سے بے پرواہی برتیں گے اور اس کا ظہور ان کی زندگی میں ہوگا، اور یا پھر غلط تفہیم کرنے والے لوگ ان کو بہکانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے، یہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے ملک میں کوئی انتشار نہ ہو، آپ کے معاشرے میں کوئی اختلال نہ ہو، آپ عام طریقے کے مطابق جیسے کہ ایک روایت پسند معاشرہ زندگی بسر کر رہے ہوں تو شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی اس کی، لیکن ہمارا معاشرہ مذہب کے نقطہ نظر سے بڑے اختلال اور انتشار میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس میں نوجوان ہی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ نے چونکہ انگریڈینٹس یا اجزاء پوچھے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو مذہب کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، کسی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اپنی کوئی صورت شکل مذہبی بنا لیتے ہیں یا کچھ مذہبی اعمال اختیار کر لیتے ہیں، مذہب کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کرتے۔ تو مذہب کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا، اس کی سچی تعلیم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، یہ میرے نزدیک اس وقت مسلمان نوجوانوں کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے، بلکہ یہ اتنی بڑی ضرورت ہے
کہ اگر اس کا صحیح شعور نہ پیدا کیا گیا تو اس کا اندیشہ ہے کہ ہم کسی بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں کیا اسٹیج تیار ہو رہا ہے، اور اس میں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ وہ کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ جس دنیا میں جی رہے ہیں، جس کو ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو بصیرم بے زمانے ہی ہونا چاہیے، تو اپنے زمانے کو سمجھیے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کی بھی تعلیم بڑی کمزور رہی ہے کہ ہم اپنا زمانہ لوگوں کو سمجھائیں، یہ دور ہے کیا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم غیروں کی عداوت کے افسانے سنا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، سازش کی کہانیاں سنا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ یہ دور ہے کیا، اس میں کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں، فکر کی سطح پر کیا آئی ہیں، عمل کی سطح پر کیا آئی ہیں، کس طرح فکری چیزیں عملی زندگی میں آ کر اداروں کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ مغرب نے صرف آپ کو یہ جہاز ہی نہیں دیے، یہ انٹرنیٹ ہی نہیں دیا، یہ بہت سی سائنسی ایجادات نہیں دیں، اس کے ساتھ سوشل سائنسز میں بھی پورے ڈھانچے بنا کے دے دیے ہیں۔ سیاست میں آپ دیکھ لیں، معیشت میں آپ دیکھ لیں، تو آدمی کو اپنے زمانے کی بصیرت حاصل کرنی چاہیے، بصیرم بے زمانے ہی ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اپنے مذہب میں ایجوکیٹ کیا جائے، زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں یہ دور کیا فکر رکھتا ہے، اس کے سوچنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے معاملہ کیسے کرنا ہے، اس پہ مسائل کیا پیدا ہو گئے ہیں، سیاسی مسائل کیا ہیں، معاشی مسائل کیا ہیں، اجتماعی مسائل کیا ہیں۔ یہ چیز جب نہیں ہوتی تو ایک رد عمل کی نفسیات میں ہم جیتے ہیں۔ وہ لوگ جو رد عمل کی نفسیات میں جیتے ہیں ان سے کسی بڑے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے رد عمل کا اظہار کبھی دشنام میں کر دیں، کبھی الزام میں کر دیں، کبھی جنگ میں کر دیں، اس کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ دو لازمی اجزاء ہیں، اگر آپ ان کو اپنے ہاں فراہم کر لیں گے تو اس کے بعد ایک اچھی شخصیت وجود میں آئے گی جو اپنے آپ کو بھی جانتی ہوگی اور اس کے ساتھ زمانے کو بھی جانتی ہوگی۔ اپنے آپ کو جاننے کا ایک اور پہلو جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، جس کی طرف ابھی ہم اشارہ کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، اپنی تہذیبی روایت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اردو زبان یعنی پہلے ہماری تہذیبی روایت کو عربی زبان منتقل کرتی تھی، کئی صدیوں تک اس نے کیا، پھر فارسی زبان میں کئی صدیوں تک یہ فریضہ انجام دیا، اردو زبان بھی بڑی حد تک اس روایت کی حامل ہو گئی تھی کیونکہ اس میں بھی بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور 300 سال میں کم و بیش ہمارے لیے وہ بھی تہذیبی روایت کی ایک نمائندہ زبان بن گئی تھی۔ ان سب سے ہم کو اب ناشناس کر دیا گیا ہے، ہم ایک دوسری دنیا میں جیتے ہیں، اس میں پرورش پاتے ہیں، تو ہماری تہذیبی روایت کیا ہے اس سے ہم کو واقف ہونا چاہیے، اپنے مذہب سے، اپنی تہذیبی روایت سے اور اپنے زمانے سے سچی واقفیت۔ اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اگر سب سے بڑھ کر کوئی چیز نظر انداز ہو رہی ہے تو وہ یہی 3 چیزیں نظر انداز ہو رہی ہیں۔ جی آپ کلیئر ہے جی؟ اچھا جاوید صاحب ایک چھوٹی سی اس میں وضاحت کر دیجیے گا، انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ انگریڈینٹس کیا ہوں نوجوانوں کے لیے، اور آپ نے جنرلی سارے نوجوانوں کے لیے جو پہلا انگریڈینٹ بتایا وہ یہ کہ مذہب سے اسے واقفیت ہو۔ آپ اکثر اپنی ٹاکس میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ براڈ بیس تعلیم ہونی چاہیے 12 گریڈ تک، اور اس کے بعد نوجوان ڈیسائیڈ کرے کہ اسے قرآن پڑھنا ہے، اسے مذہب پڑھنا ہے، اسے فزکس پڑھنی ہے یا کیمسٹری پڑھنی ہے۔ تو اگر وہ نوجوان خود براڈ بیس تعلیم کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہی کرتا ہے کہ مجھے مذہب نہیں پڑھنا، مجھے فزیکل سائنسز پڑھنی ہے، اس کا مطلب وہ نوجوان اس آپ کے والے اس انگریڈینٹ سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں، وہ مذہب پڑھنا بالکل اور چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مذہب کا عالم بننے کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی اگر کسی شخص کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا مذہبی عالم بننا ہے تو اس کو پہلے 12 سال کی وسیع البنیاد تعلیم پانی چاہیے۔ 12 سال کی وسیع البنیاد تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، وہ اس کو ملنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ یہ طے کرتا ہے کہ میرا شعبہ کیا ہے، میں کس فن میں، کس علم میں اختصاص کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ پھر اختصاص کا فیصلہ اس کو کرنا چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ضروری مذہبی تعلیم ہر مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے وہ وہاں زیر بحث ہے، وہاں عالم بننا زیر بحث ہے۔ ضروری مذہبی تعلیم تو مجھے بھی پانی ہے، آپ کو بھی پانی ہے، ہر بچے کو پانی ہے۔ وہ ضروری مذہبی تعلیم اصل میں اس براڈ بیس ایجوکیشن کا حصہ ہے۔ جس طرح یہ بات آپ طے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پہلے 12 سال میں یہ اور یہ زبانیں سیکھنی چاہیے، طے کریں گے نا اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ یعنی آج کے زمانے میں آپ کہیں گے انگریزی ضرور سیکھنی چاہیے، آپ یہ کہیں گے اردو ہماری قومی زبان ہے، اس کو ضرور سیکھنا چاہیے، علاقائی زبان جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی سے علم کی ابتدا کہیں گے نا یہ سب باتیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ متعین طور پر بتا رہے ہوتے ہیں کیا زبانیں سیکھنی چاہیے۔ آج سے 200 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ بھی بتائیں گے کہ مذہب کو کیسے سیکھنا چاہیے، یعنی وہ مذہب جو ہر آدمی کی ضرورت ہے۔
تو میں نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح انگریزی بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے، اردو ہماری قومی زبان ہے اور ہماری ابلاغ کی زبان ہونی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے عربی ہمارے مذہب کی زبان ہے، تو اس کو بھی چھٹی جماعت سے پڑھائیے اور قرآن مجید کو ریڈر بنا دیجئے. آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، وہ براہ راست اس کو سمجھیں گے تو مذہب کے بارے میں جو حقیقی تعلیم ہے وہ ان کو مل جائے گی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ بڑی عمر کو پہنچیں گے، اس کے بعد اہل علم سے استفادہ کریں گے، مختلف مسالک کو بھی دیکھیں گے، مختلف تعبیرات کو بھی دیکھیں گے، تو یہ اور بات ہے. اور یہ کہ آدمی کو اختصاص کرنا ہے وہ بالکل ایک اور بات. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. کس کا سوال ہے جی؟ آپ کا. السلام علیکم سر. سر میں فرسٹ کویشچن از کہ اسپیشلی میڈیا کی طرف ہے کہ آج کل بہت سی سیلیبریٹیز کو اور بہت سے چینلز ٹی وی پہ آتے ہیں، اور ہم گلیڈ کے اس طرح کا بھی چینل ہے پاکستان میں. 5 وقت کی اذانیں تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ سیلیبریٹی کو علامہ اقبال بہت بڑی پرسنالٹی، بہت بڑا نام ہے، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. مطلب ٹوٹلی ویسٹرن کلچر کو ہم اپنا چکے ہیں، اس کی ہمیں ان کے بالکل آئیڈیا نہیں ہے. مطلب صرف اتنا پتہ ہے کب پیدا ہوئے کب. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کہاں تک چینلز کو کرنا چاہیے اور کہاں تک ہمیں اس کی تعلیمات حاصل کرنی چاہیے اور کس طرح؟ اور ادر دین دیٹ میرا ایک کویشچن چھوٹا سا ہے کہ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تو اس میں بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، جیسے مولانا جوہر نے اور مولانا ظفر علی خان وغیرہ نے. تو ان میں انہوں نے کہا تھا کہ اعتراض کیا کہ یہ انگریزوں کی غلامی ہے. تو اور بہت سے لوگوں نے کہا کیونکہ انگریز بہت سی امپورٹنس دیا کرتے تھے کافی کاموں میں آپ کو. تو وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ دوسری بات پر پہلے تبصرہ کیے دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جب آپ رائے قائم کرتے ہیں تو اس کی پوری زندگی کے کارنامے کو دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں جب ہم رائے قائم کریں گے تو کیا یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک زمانے میں ایک بڑا ہی زوردار قصیدہ کہا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی ابتدا کی اور اس دنیا کو چلایا اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے دور تک پہنچی تو جرمنی را چشم حیران و دل ناشاد داد، ملک و تدبیر و سیاست را بانگلستان سپرد. تو علامہ اقبال نے بہت سی باتیں کہیں. اسی طریقے سے اگر انہوں نے سر کا خطاب قبول کیا تو اس سے علامہ اقبال کی پوری شخصیت کے بارے میں رائے نہیں قائم کی جا سکتی. علامہ اقبال کا ایک فکر ہے، علامہ اقبال کی شخصیت کا ظہور کئی پہلوؤں سے ہوا ہے. ہم نے ان کے خلوص کو دیکھا ہے، ان کی جد و جہد کو دیکھا ہے، ان کے خواب دیکھے ہیں، ان کا کلام پڑھا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں علامتی ہوتی ہیں. بعض لوگ علامتی چیزوں کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں. چنانچہ ظفر علی خان صاحب نے کہہ دیا کہ سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال، لیکن یہ کہ اقبال سر نہیں ہوئے، ان کا کلام بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو جب موقع ملا پوری شان کے ساتھ بیان کیا. اس نقطہ نظر کے اندر کسی جگہ پر آپ کو کوئی اس نوعیت کی چیز نظر نہیں آتی. البتہ اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک قصیدے کا ایک شعر سنایا، ایسی باتیں بھی ان کے قلم سے نکلیں. تو بحیثیت مجموعی ایک شخصیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کارنامہ کیا ہے، اس نے کیا کام انجام دیا ہے. پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ سے میڈیا کے حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کردار ہونا چاہیے میڈیا کا؟ دیکھیے میڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق میں نے ہمیشہ میڈیا کے بڑے لوگوں کو یہ تجویز بھی کیا ہے کہ وہ اپنے اوقات کو از راہ کرم تقسیم کر لیں. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یا تو سیاست کی ہمہ ہمی ہے، اسی میں شب و روز بسر ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حجب ہو رہی ہے، ایک قصیدہ کہا جا رہا ہے، اسی قصیدے اور حجب کے مابین ہماری زندگی گزر جاتی ہے. تو اس کے لیے بہرحال یہ بھی روزمرہ کا ایک مسئلہ ہے، اس کی بھی ایک ضرورت ہے. اس پر کچھ ٹاک شو ہو رہے ہیں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کیجئے، لیکن اس کا ایک وقت مقرر کر لیجئے. اسی طرح تفریح کا عنصر بھی انسانی شخصیت میں ایک اہمیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تفریح کو کتنا ہونا چاہیے اس کا بھی اندازہ کر لیجئے. کیا آپ پوری کی پوری قوم کو 24 گھنٹے صرف تفریح کا پیغام دیں گے، صرف تفریح ہی میں اس کو مبتلا رکھیں گے؟ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے گویا نمک میں آٹا ڈال دیا. آٹے میں نمک ڈالیے، یعنی اتنا ہی رکھیے کہ جس سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہو سکے، انسان کو ایک انشراح حاصل ہو. تفریح انسان کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ایک حصہ ہونا چاہیے ایسا جس میں آپ لوگوں کو اچھے ادب سے آشنا کریں، علمی چیزوں سے واقف کریں، ان کو ان کی تہذیبی روایت سے آشنا کریں. یہ ضروری ہے. تو میڈیا کو یہ کرنا چاہیے. اب میں جو مشکل محسوس کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اپنا تعلیمی نظام اس طرح کا بنا دیا ہے کہ جس میں اگر میڈیا میں یہ سب کیا جائے تو اس کو سمجھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ غالباً جبریل امین سے درخواست کرنی پڑے گی کہ وہ آسمان سے فرشتے بھیجیں. کیونکہ جو قوم آپ پیدا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو کوئی علامہ اقبال الگ سے نہیں پڑھائے گئے تھے، غالب الگ سے نہیں پڑھائے گئے تھے، میر الگ سے نہیں پڑھائے گئے تھے، فردوسی الگ سے نہیں پڑھائے گئے تھے. ہماری تعلیم کا نظام اس طرح کا تھا کہ اس میں ہم نے جن زبانوں کو پڑھا،
اور جس طریقے سے وہ پڑھائی گئیں اس کے نتیجے میں آپ سے آپ ان ساری چیزوں تک رسائی ہو گئی. اس وقت آپ نے وہ سارا کا سارا سانچہ ہی تبدیل کر دیا ہے. تو غور اس پر کرنا چاہیے کہ میڈیا کو تو ہم یہ توجہ دلا دیں گے, لیکن اگر تعلیمی نظام نے وہ لوگ ہی پیدا نہ کیے کہ جن کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے تو نہ وہ اردو سمجھیں, نہ وہ عربی سمجھیں, نہ وہ فارسی سمجھیں. ہماری پوری تہذیبی روایت ان 3 زبانوں سے بنی ہوئی ہے. اس کو آپ الگ کر دیں گے. زبان محض چند الفاظ نہیں ہوتے جن سے آپ ابلاغ مدعا کرتے ہیں. زبان اپنے اندر استعارہ رکھتی ہے, تلمیح رکھتی ہے, تشبیہ رکھتی ہے, اپنا پس منظر رکھتی ہے, تہذیبی روایت رکھتی ہے, اس کے محاورے خاص پس منظر میں وجود میں آتے ہیں. تو آپ علامہ اقبال کو اگر چاہیں گے کہ لوگ پڑھیں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نصاب کا حصہ بنا دیں. نہیں, علامہ اقبال کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا کر دیں. اس کے بعد علامہ اقبال میں خود اتنی طاقت ہے اور ان کی شاعری میں اتنی قوت ہے کہ لوگ خود اس جانب متوجہ ہو جائیں گے. جی, اور اس طرف کوئی کویشچن ہے؟ جاوید صاحب, آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اپنے زمانے کو جاننے اور اپنے زمانے کے بارے میں بصیرت رکھنے کی ضرورت پر کی طرف احساس دلایا تھا. علامہ اقبال جب بار بار فارسی میں بھی اور اردو میں بھی یہ فرماتے ہیں مثلاً کہ عہد نو برق ہے, آتش زن ہر خرمن ہے, یا عصر ما وارفتہ آب و گلست, یا رومی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو فتنہ اٹھا تھا اس کے لیے رومی تھے, وہ فتنہ عصر رواں من, میں جو عہد جدید کا فتنہ ہے اس کے لیے میں ہوں. تو ان سارے وافر اشاروں سے وہ ہمارے زمانے کی کس خرابی, کس فساد فکر کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کا فارسی اور اردو کلام بھرا ہوا ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ یہ جو دور حاضر ہے یہ بنیادی طور پر الحاد کا دور ہے. یعنی جو مذہبی حقیقتیں ہیں ان کے بارے میں اس کا رویہ مثبت نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ غیر جانبدارانہ بھی نہیں ہے. یعنی اگر وہ بھی ہو تو تب بھی غنیمت ہے. تو اقبال کا احساس یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اب سانچہ بن رہا ہے, فکر کا سانچہ بن رہا ہے, جس پر مغربی تہذیب اپنے آپ کو استوار کر رہی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں دور حاضر کی تہذیب استوار کر رہی ہے, یہ اپنی سیاست, اپنی معیشت, اپنی معاشرت اور اپنی تہذیبی روایت میں آہستہ آہستہ اس صورتحال سے منقطع ہوتی جا رہی ہے جس میں ایک قدیم عصر گزرا ہے. ولڈورا کو آپ دیکھیے نا تو اس نے ایک حصے کا نام تجویز کیا ہے اپنی اسٹوری آف سویلائزیشن میں, عصر الایمان. تو اصل میں عصر الایمان ہے کہ جو عالمی سطح پر ختم ہو گیا اس دور میں, اور اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الحاد کا زمانہ پیدا ہوا ہے. فکری لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اسی کا ایک خاص درد بھی محسوس کرتے ہیں, اس کے بارے میں تشویش میں بھی مبتلا ہیں. یہ بھی ان کا احساس ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر نوجوانوں کو اس کی صحیح بصیرت نہ دی گئی اور ان کو اپنی تہذیب سے آشنا نہ کیا گیا اور وہ صحیح استدلال فراہم نہ کیا گیا کہ جس سے وہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں, تو وہ اسی آتش میں جل بجھ جائیں گے. یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو انہوں نے محسوس کیا کہ اس میں جو خدا کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہوتا ہے, یہ تعلق حقیقت میں بالکل ہی منقطع ہو کر رہ گیا ہے. یعنی خدا کا نام لے لینا, کسی آدمی کا خدا کا ذکر کر لینا, اس کے بارے میں کوئی گفتگو کر لینا, یہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن آپ کی تہذیب, آپ کی معاشرت, آپ کی معیشت, آپ کے ہر موقع کے اوپر خدا ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہو. میں ایک فرد کی حیثیت سے اگر ماں سے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا ہوں, باپ سے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا ہوں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری شخصیت کیا بنے گی. یہی صورتحال عصر حاضر کی ہو گئی ہے. یعنی وہ عقبہ ناشناس ہی نہیں ہے, خدا ناشناس بھی ہو گیا ہے. تو اقبال اس کو محسوس کرتے تھے اور بڑی دل کی گہرائی سے محسوس کرتے تھے, اور میرا احساس یہ ہے کہ انہوں نے بڑی دردمندی سے اس کی جانب توجہ دلائی. تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. ناظرین, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسی سے متعلق ایک سوال ہے. ہم جس یونیورسٹی میں اس وقت بیٹھے ہیں یہ بھی بنیادی طور پر سائنسی علوم کی بلکہ ٹیکنالوجیکل علوم کی اور کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کی یونیورسٹی, اور ایسی بہت سے سرکردہ ادارے ایسے ہیں جہاں اصل میں ذہن سازی کا کام ہوتا ہے. علامہ اقبال اپنی نظم و نثر دونوں میں, خاص طور پر ریکنسٹرکشن میں, سائنس کے کچھ پہلوؤں پر تنقید اور بڑی شدید تنقید کرتے ہیں. وہ جو ان کی تنقید ہے اس سے عام طور پر ایک غلط فہمی لوگوں میں جنم لیتی ہے کہ شاید علامہ اقبال سائنسی علوم کی تحصیل پر اعتراض کر رہے ہیں, جبکہ ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو وہ سائنسی علوم کی تحصیل پر نہیں بلکہ سائنس کے ساتھ جو ایک عہد جدید میں سائنٹزم کے رویے نے جنم لیا ہے
اس پر اعتراض کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، خاص طور پہ سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ یقیناً یہی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سائنس تو ایک طریقہ ہے جس سے آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. سائنس نے جب اپنی ابتدا کی تو اس اعتراف کے ساتھ ابتدا کی کہ وہ اب وائے کو زیر بحث نہیں لائے گی، یعنی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کے پیچھے کوئی خالق ہے یا نہیں، یہ چیزیں جاننا اس کے بس میں نہیں رہا. اس نے اعتراف عجز کیا تھا اور اس کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ وہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اس کا مطالعہ کرے گی، اور یہ کیسے ہونے کے لیے بھی تجربے اور شہود کا طریقہ اختیار کرے گی. یعنی دنیا میں چیزوں کو جاننے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ تک اس نے آپ کو محدود کر لیا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سائنس کو خود اس کے دائرے میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کے اندر سے وہ ان سب چیزوں کی تردید کا جواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں جو اصل میں سائنس کا موضوع ہی نہیں. یعنی حقیقت میں اگر آپ سائنس کے سچے طالب علم ہیں اور جانتے ہیں کہ سائنس کیا چیز ہے، تو پھر آپ ان چیزوں کے بارے میں کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہنا پسند کریں گے، اس لیے کہ ان کو جاننے کے ذرائع بڑے دوسرے ہیں. مثلا میں بعض اوقات جب لوگوں سے سنتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے خدا کا انکار کر دیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سائنس کہاں پائی جاتی ہے بھائی جو خدا کا انکار کرنے کی جسارت کرے؟ یعنی خدا میری فطرت کی احتیاج ہے، خدا عقل کا ناگزیر تقاضا ہے، خدا تاریخ کی غیر معمولی شہادت ہے. ان میں سے کون سی چیز ہے جو سائنس کا موضوع ہے؟ یعنی سائنس تو آپ کو یہ بتائے گی کہ مٹی کیا ہے، عناصر کیا ہے، کیسے کام کر رہے ہیں، یہ سائنس کا موضوع ہے. تو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ حقیقت میں جس چیز پر متنبع کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی وہ یہ ہے کہ کہیں آپ ایک علم کو اس کے حدود سے آگے لے جا کے ان بڑے حقائق کے انکار کا ذریعہ نہ بنا لیں. اور یہ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بیٹھیے اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق جو چند نظریات سائنس، ابھی کچھ تو حقائق ہیں جو سائنس نے دریافت کیے ہیں، چند نظریات، مثال کے طور پر ارتقاء کا نظریہ، مثال کے طور پر استقراء کے ذریعے سے چیزوں کو طے کرنے کا طریقہ، یہ چند چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ان کا خیال یہ ہے کہ ساری کائنات ان کی گرفت میں آ گئی ہے، دنیا ان کی مٹھی میں ہے، انہوں نے سارے مسائل حل کر لیے ہیں. یہ عظیم کائنات، یعنی آپ گئے کہاں؟ آپ یہاں سے اٹھے اور قریب ترین ایک چھوٹا سا سیارہ چاند، اس پر آپ چلے گئے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ کائنات کی وسعتیں کیا ہیں، لیکن آپ کے تفاخر کا یہ عالم ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے. تو اس پر وہ متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ایک ازم نہ بن جائے کہیں، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ خود اس کو مذہب بنا لیں، اس کو اس کے دائرے کے اندر رکھیں. جہاں یہ کام کرتی ہے وہاں یہ عظیم نعمت ہے، اس کے ذریعے سے آپ کیا کیا اکتشافات کر رہے ہیں. آپ نے بیماریوں کے علاج ڈھونڈے ہیں، آپ نے مواصلات کے ذرائع پیدا کیے ہیں، آپ نے دنیا کو ایک گاؤں بنا کر رکھ دیا ہے، آپ اپنی بات کو پہنچانے کے غیر معمولی ذرائع کے حامل ہو گئے ہیں. یہ اس کے اکتشافات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آپ قرآن میں دیکھ لیجئے، کشتی انسانوں نے بنائی لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری آیت ہے، میری نشانی ہے. تو اسی طرح یہ انٹرنیٹ ہے اور یہ جہاز ہے اور یہ گاڑیاں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آیات الہی کا ظہور ہے جو ہو گیا ہے. آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیے اور اس کو اس کی جگہ پر رکھیے. اس کے بعد اس دائرے میں آئیے جس دائرے میں آپ کو خدا نے عقل بھی دی ہے، اپنی فطرت کا عرفان بھی دیا ہے، آپ کے سامنے تاریخ کا ایک بہت پورا دور بھی موجود ہے. سائنس اس میں بھی کہیں معاونت کا کردار ادا کرتی ہے. فیصلہ کن حیثیت اس دائرے میں اس کو ہرگز حاصل نہیں. یہ فیصلہ کن حیثیت دے دینا درحال ہے کہ خود اچھا سائنسدان کبھی اس کا اظہار بھی نہیں کرے گا. یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں وہ متنبع کرنا چاہتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. یہاں سے ہے کوئی سوال؟ جی السلام علیکم سر. سر میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ کیا آپ سر اقبال کی رائے پہ کو درست سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی شریعت میں اجتہاد کی اجازت دینی چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا ہے انسانی سوچ اور تبدیلی کے اندر الفاظ اور انداز بیان انسان کی انفرادی قوت، اس کی روحانی بلندی کو تبدیل کر دیتی ہے. کیا آج ہمارے پاس وہ الفاظ موجود نہیں ہیں، یا الفاظ موجود ہیں یا انداز بیان وہ موجود نہیں ہے؟ آج ہمیں وہ ایک احساس کیوں نہیں پایا جاتا جو بیداری کو ہم کہتے ہیں، احساس بیداری، احساس جرات، احساس بلندی؟ ہم دماغی طور پہ اتنی احساس سے محرومی کا شکار کیوں ٹھیک ہے، آپ کا کویشچن کلیئر ہے. جاوید صاحب کویشچن یہ ہے کہ آج کا نوجوان ایسا کیوں نہیں ہے جیسا اقبال چاہتے تھے؟ کیوں ایسا ہے؟ کمی کہاں رہ گئی؟ کیا کوتاہی رہ گئی؟ ان کے زمانے کا نوجوان بھی ایسا نہیں تھا. اصل میں ہر دور میں یہ مسائل ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے.
نوجوان خدا پیدا کرتا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ خدا کی اسکیم یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے آپ نے کبھی دیکھا عورتوں اور مردوں کے پیدا کرنے میں اس نے عدم توازن پیدا کر دیا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا نا. تو اسی طریقے سے ذہانتیں، صلاحیتیں، علم و فن سے اشتغال، انہماک، اس میں بھی ایسی ہی تقسیم وہ کیے رہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ بحثیت مجموعی آپ اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کیسے کر رہے ہیں. میرے نزدیک خرابی یہاں پیدا ہو رہی ہے، یہ آپ درست کر دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی نوجوان جن سے آپ یاس کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اندر سے کس درجے کے لوگ پیدا ہوں گے. ہر شخص کو آپ دیکھیں گے معلوم ہوا گور یکدانہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مایوس ہونا چاہیے. اس زمانے میں ہم جس صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے اس کے اثرات ہماری قوم پر، ہمارے نوجوانوں پر پڑ رہے تھے. قیام پاکستان کے بعد ہم نے جس طریقے سے اس ملک کو چلایا اور جس طریقے سے اس ملک کی سمت متعین کرنے کی کوشش کی، اس میں بعض ایسی بنیادی خرابیاں ہیں، یعنی تعمیر میں کچھ خرابیاں مضمر ہو گئی ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنی تعلیم کو بہتر نہیں کر سکتے. دیکھیے آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں اس کا راستہ کیا ہے؟ آپ تعلیم کے ذریعے سے افراد پیدا کریں گے، ان افراد سے وہ آغوش پیدا ہوگی جس میں نوجوان پرورش پائیں گے، اور انہی کے ذریعے سے پھر آگے وہ اساتذہ پیدا ہوں گے جو ان کو تربیت دے رہے ہوں گے. اس کے سوا انسان کی تعمیر کا، انسان کی شخصیت کی تشکیل کا، اس کے نفس کی تہذیب کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہی طریقہ خدا نے اختیار کیا، یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. تو اس میں یاس کا کوئی پہلو نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. سب سے بڑھ کر جس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ ہمارے نوجوانوں کی تعلیم ہے. یہ وہ شعبہ ہے کہ جس میں ہم کبھی ٹھیک بیٹھ کے گفتگو بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے مسائل کو بھی زیر بحث لانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ بات کہ پہلے 12 سال کی تعلیم سوسائٹی دیتی ہے، کیسی ہونی چاہیے کہ ہم اس میں اتفاق پیدا کر سکیں. اس وقت ہمارے یہاں تعلیم کی تقسیم دیکھیے، مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم ہے، اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق ہے. ابھی ہم یہ طے نہیں کر پائے ہیں کہ ہماری بولنے کی زبان ہی کیا ہوگی، ہمارے ملک کی کوئی زبان ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یا گونگے ہی رہیں گے. تو یہ ہمارے کچھ مسائل ہیں جن کو جب تک آپ ٹھیک طرح سے ایڈریس نہیں کریں گے اور پھر سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے کہ اپنی قوم کی تربیت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اصل میں آپ کو لوگوں کو کوئی رائے، کوئی فکر نہیں دینا ہوتا، بلکہ ان کے اندر رائے اور فکر کو اپریشیٹ کرنے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے. رائے اور فکر کہیں اور سے آتا ہے. اسی سے میں ان کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا کہ دیکھیے کوئی پارلیمنٹ بھی اجتہاد نہیں کرتی. اجتہاد ہمیشہ بڑے بڑے مفکرین کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی جن لوگوں نے اجتہاد کیا ہے، جن کے آپ نام لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہے، امام مالک ہیں، یہ اصل میں وہ افراد ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ پارلیمنٹ یہ کرتی ہے کہ وہ اس اجتہاد کو قانون کی صورت دیتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اجتہاد میں نے کیا، اجتہاد آپ نے کیا، یہ اجتہادات سوسائٹی میں موجود ہیں، بہت سے لوگوں نے کر رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کہ معاشرے کے لیے قانون بنانا ہے، تو قانون بنانے کا کام پارلیمنٹ کرتی ہے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ کسی اجتہاد کو خدا اٹھائے اور یہ کہے کہ میرا حکم ہے اس کو نافذ کر دو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ سوسائٹی فیصلہ کرے. تو سوسائٹی کہاں فیصلہ کرتی ہے؟ بیٹھ کے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، کیونکہ اور کوئی طریقہ ابھی ایجاد نہیں ہو سکا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب حوازن کے قیدیوں کا معاملہ ہوا تو حضور کو نمائندہ ہی منتخب کرانا پڑے. تو آج بھی جب ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اس سے پارلیمنٹ وجود میں آ جاتی ہے. پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ اجتہادات میں سے کسی ایک اجتہاد کو اختیار کر کے اس کو قانون کی صورت دے دیتی ہے. یہ اسی کا حق ہے، اسی کو دینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حتمی فیصلہ ہو گیا یا یہ کوئی ابدی شریعت بن گئی. ایک رائے قائم کی گئی ہے، اس کی بنیاد پر قانون بنا ہے، کل اس کی غلطی واضح ہو جائے گی، کسی دوسرے اجتہاد پر قانون بنا لیا جائے گا. اکثریت کی رائے سے در حقیقت آپ نزاع کا فیصلہ کرتے ہیں، حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتے. یعنی لوگوں کے مابین اختلاف تھا، بہت سے مجتہدین تھے، بہت سی آراء تھیں، قانون کس کو بنایا جائے اس کے لیے فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے. تو میرا احساس یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جب یہ بات بیان کی تو اس وقت ابھی یہ تعبیریں اتنی واضح نہیں ہوئی تھیں. اب اس کو ایک واضح صورت میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اجتہاد اہل علم کرتے ہیں. ابھی بھی قانون کے ماہرین آپ کے ہاں باہر ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ان کی بات سن لیتی ہے. یہ قانون سازی کا عمل جو ہے اس میں بھی پارلیمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ قانون کی تعبیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے. ماہرین فن قانون کا ایک سانچہ بنا کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کو وہ حکم کی صورت دیتی ہے کہ اب یہ ملک میں نافذ کر دیا گیا ہے، اس صورت میں نافذ کر دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کا کام یہی ہے. وہ کل بھی یہی کر سکتی تھی، آج بھی یہی کرے گی. اجتہاد کرنا اس کا کام نہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اقبال نے یہ کہا تھا کہ مذہبی فکر کو جو ہے ریکنسٹرکشن کرتے رہنا چاہیے. اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو ظاہر قوم جمود کا شکار ہوگی اور اس کے بعد اس کی تباہی مقدر بن جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.